اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی اہمیت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کو یہ ایک رات عبادت میں گزری، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اگر دنیا کے کسی سوداگر کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قریبی شہر میں فلاں مہینہ اور تاریخ کو ایک ایسا میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کی قیمت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور تجارت میں غیر معمولی نفع ہوگا، تو کون احمق ہوگا جو اس زرین موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر یوں ہی ضائع کر دے گا؟ بلکہ عقل مند شخص وہی ہوگا جو اس اسکیم سے بھرپور نفع اٹھائے اور مستقبل کے لیے ذخیرہ اندوزی کی فکر کرے۔ بلکہ بتانے والے نے اگر تاریخ نہ بھی بتائی ہو تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اگر تاریخ میں کچھ شبہ رہ جائے تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ ٹھیک یہی حال اخیر عشرے کے طاق راتوں اور بالخصوص شب قدر کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ کوشش کرنے والے اپنی عبادت و ریاضت اور اخلاص و اطاعت کے ذریعے حتی المقدور دامن مراد کو بھر لیتے ہیں، جبکہ غافل و لاپرواہ لوگ اس بے پناہ فضل و انعام کے باوجود محروم و نامراد ہو جاتے ہیں۔ غرض شب قدر بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے۔ یہ آسمانوں پر فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے اور زمین پر انسانیت کے لیے معراج کمال کے حصول کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے عطا سمندر پرجوش ہوتے ہیں۔ پوری رات رحمت الہی کی برسات اور خیر و مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے مرتبہ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ یہ مبارک رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خاری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مختلف انبیاء کرام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ ایسے شخص کی محرومی کا کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گوا دے؟ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر دیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔
شب قدر کب ہوتی ہے؟ قارئین کرام اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کے نوافل، فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر، چونکہ اس امت کی عمریں بنسبت پہلی امتوں کے چھوٹی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک رات ایسی مقرر فرما دی کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں کوشش کریں اور ثواب بے حساب پائیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب یعنی رات، اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ احتمال ہے۔ ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت اور توبہ استغفار اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر تمام رات جاگنے کی طاقت یا فرصت نہ ہو تو جس قدر ہو سکے جاگے اور نفل نماز یا تلاوت قرآن یا ذکر و تسبیح میں مشغول رہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ ان راتوں کو صرف جلسوں تقریروں میں صرف کر کے سو جانا بڑی محرومی ہے۔ تقریریں ہر رات ہو سکتی ہیں، عبادت کا یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ البتہ جو لوگ رات بھر عبادت میں جاگنے کی ہمت کرے وہ شروع میں کچھ واعظ سن لے، یعنی کچھ اسلامی لیکچرز سن لے، پھر نوافل اور دعا میں لگ جائے تو درست ہے۔